سوال یہ نہیں ہے کہ قربانی دینے والے کون تھے، سوال یہ ہے کہ جن حضرات نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہنستے ہنستے اپنی جانیں اس وطن کے نام کر دی قربان، کیا آج ان کی خوابوں کی تعبیر سامنے آئی؟ ایک داستان ہے، ایک فسانہ ہے، قربانیاں دینے والوں، ویروں کے بلیدان چھپے ہیں۔ ابھی قاری صاحب فرما رہے تھے کہ انگریز نے اس ملک پر تقریباً 250 سال حکومت کی۔ میں کہتا ہوں کہ انگریز کے قدم تو 1599 میں پڑ گئے تھے۔ انگریز جب ہندوستان آیا اور اس نے یہاں مال و دولت کی ریل پیل دیکھی، اسے لگا کہ یہ ہندوستان تو سونے کی چڑیا ہے، یہاں قدم جمانے چاہیے، اس ملک پر ہمیں جو ہے حکومت کرنا چاہیے۔ چنانچہ 1601 میں اس کا پہلا بری جہاز یہاں اترا اور آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اپنے پاؤں پسارنے اس نے شروع کر دیے، اور بالآخر یہ ہوا کہ 4 مئی 1799 میں جب ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ بھی شہید کر دیے گئے، ان کی لاش پر کھڑے ہو کر انگریز نے کہا کہ آج سے یہ وطن ہمارا ہو گیا، ہندوستان کے آج ہم مالک بن گئے، ہندوستان ہماری جاگیر ہو گیا۔ اور مغلیہ سلطنت پر بھی زوال آ گیا، مغلیہ سلطنت بھی مٹ گئی، اور اب پوری طرح سے ہندوستان پر انگریز قابض ہو گیا۔ مغلوں سے انگریز نے ہندوستان کو پورا کا پورا چھین لیا، اب اس کا قبضہ ہے۔ تو آپ لگائیں حساب، 1599 اور 1947، 1599 سے لے کر 1947 تک کتنا لمبا زمانہ ہے؟ 346 یا 348 سال بنتے ہیں، تقریباً 3.5 صدیاں بنتی ہیں۔ 3.5 صدیوں تک انگریز نے یہاں پر اپنی حکومت کی ہے۔ اس کے بعد اب آتا ہے 1857، ہاں وہی 1857 جس نے تاریخ کو ایک نیا رخ دیا، تاریخ کو ایک نئی پہچان دی، اتہاس کے پنوں پر سنہرے الفاظ سے لکھ دیا گیا 1857۔ 1857 میں اگر تحریک نہ چلائی جاتی تو آج ہم اور آپ آزادی کی فضا میں سانس نہیں لے رہے ہوتے۔ 1857 کا وہ مارکا جس نے تاریخ کو ایک نیا رخ دیا، 2 لاکھ علماء کی شہادت، 2 لاکھ مسلمانوں کی شہادت، جس میں 50,000 سے زائد صرف علماء تھے۔ دلی کے اندر، اکیلی دلی کے اندر 500 علماء کو شہید کر دیا گیا، 500 علماء کو درختوں پر لٹکا دیا گیا، ان کو سولی دے دی گئی۔ یہ تحریک کیا چھڑی؟ انڈیا کے اندر علماء کے لیے ہندوستان کی دھرتی ٹھنڈ کر دی گئی، انگریز آگ بگولا ہو گیا، مسلمانوں کے تئیں اس کا غصہ بھڑک اٹھا، علماء کو چن چن کر ایسی سزائیں دی جانے لگی کہ اگر بیان کی جائے تو کلیجے باہر آ جائیں، آنکھیں اشکبار ہو جائیں، سوروں کے کھال پہنا کر جلائے جانے لگے، بوروں میں لپیٹ کر ڈبویا جانے لگا، تنوروں میں جھونکا جانے لگا۔ لیکن جن علماء کے دلوں میں جذبہ تھا قربانی کا، ایثار کا، ان علماء نے، ان مسلمانوں نے، ان جانثاران نے، ان وطن سے محبت کرنے والوں نے یہ چنگاری ٹھنڈی نہیں ہونے دی، بلکہ یہ چنگاری بڑھی اور بڑھتی گئی، اور ایک وقت آیا کہ یہ شعلہ بنی، آگ کا شعلہ بنی، اور انگریز کے سامراجیہ کو اس نے تہس نہس کر دیا، اور فائنلی انگریز کو اس ملک سے جانا پڑا۔ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا، خاص طور سے علماء کا ایک روشن باب ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ پڑھی جائے، جو لوگ تعصب کے چشمے سے دیکھتے ہیں، نفرت کے چشمے سے دیکھتے ہیں، وہ تعصب کا چشمہ، نفرت کا چشمہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں سے ہٹائیں،
اور دیکھیں ہمارا پاسٹ دیکھیں، ہمارا ماضی دیکھیں، جھانکیں ہمارے ماضی میں، اس میں تمہیں خونی داستانیں نظر آئیں گی، روتی مائیں نظر آئیں گی، معصوم بچوں کی سسکیاں نظر آئیں گی، بلکتے معصوم نظر آئیں گے، بیوائیں نظر آئیں گی، لیکن دوسری طرف آزادی کا جنون بھی نظر آئے گا، بہادری اور دلیری بھی نظر آئے گی، قوت و ہمت بھی نظر آئے گی، وطن کے تئیں محبت بھی نظر آئے گی۔ مسلمان غیر نہیں ہیں، مسلمانوں نے جان سے زیادہ اس ملک سے محبت کی ہے۔ کیسا تھا ہمارا 1000 سالہ دور؟ کیسا دور تھا ہمارا وہ؟ یہ وہی دور تھا کہ جس میں ہندوستان سونے کی چڑیا بنا، ہر طرف مال و دولت کی ریل پیل تھی، ہر طرف آدر اور سمان کا، ایک دوسرے کی عبادت گاہیں محفوظ تھی، ایک دوسرے کے دسترخوان پر آتے جاتے تھے، ایک برتن میں مسلمان اور ہندو بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ لیکن انگریز کی جب نظر ان پر پڑی، تو انگریز نے یہ سب اجاڑ دیا، بگاڑ دیا۔ مسلمان انگریز کی طرح نہیں تھے مسلمان انگریز کی طرح کہ جس نے اپنے ملک میں رہ کر اس ملک کے مال و دولت کو بٹور کر اپنی تجوریوں میں سمیٹا۔ دھیرے دھیرے اور آہستہ آہستہ یہاں کا مال و دولت، یہاں کے خزانے لوٹ لے گئے۔ نہیں، مسلمان نے اس ملک کو ترقی دی ہے، اس کو عزت دی ہے، احترام دیا ہے، بلکہ یوں کہیے اس کو اپنا مدفن بنایا ہے، اس کی دھرتی کی کوہ کو اپنی قبریں بنایا ہے۔ 1947 میں جب انگریز جا رہا تھا، ہمیں حق تھا یہاں سے جانے کا، ہم چاہتے تو جا سکتے تھے، ہمارے پاس آپشن تھا، لیکن ہم نے اس آپشن پر لات ماری اور کہہ دیا جانے والوں سے ہم نہیں آنے والے۔ ہم اپنی مرضی سے رکے۔ کیوں رکے؟ ہم اس لیے رکے کہ ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں یہاں، ہمارے مزارات تھے یہاں، ہمارے آثار قدیمہ تھے یہاں، ہماری پہچان تھی یہاں، جامع مسجد تھی دلی کی، قلعے تھے ہمارے، دھروہر تھی ہماری۔ ہم اپنی مرضی سے رکے، لیکن اس لیے نہیں رکے تھے کہ سڑکوں پر مارا جائے، نام لے کر، پہچان کر، حلیے دیکھ کر، لباس دیکھ کر، پوشاک دیکھ کر ہمیں ٹارچر کیا جائے، ہمیں پریشان کیا جائے، ہماری موب لنچنگ کی جائے، ہمیں ذہنی اعتبار سے پریشان کیا جائے، فزیکلی اور مینٹلی ہمیں پریشان کیا جائے۔ کبھی CAA کے ذریعے سے ہمیں نشانہ بنایا جائے، کبھی NRC کے نام سے ہمیں ڈرایا جائے، کبھی یونیفارم سول کوڈ کے نام سے ہمیں ڈرایا جائے، کبھی ٹرپل طلاق کو لے کر ہمیں ڈرایا جائے، کبھی لو جہاد کو لے کر ہمیں ڈرایا جائے، کبھی بلڈوزر دکھا کر ہمیں ڈرایا جائے، بلڈوزر کو ہماری قسمت بنا دیا جائے۔ ہم اپنے گھروں میں رہ کر قید ہو جائیں، آزادی کو ترس جائیں۔ وہ ہندوستان جس کا سپنا کل گاندھی نے دیکھا تھا، کیا اس کے سپنوں کی تعبیر یہی ہے؟ وہ ہندوستان جس کو بھیم راؤ امبیڈکر نے ایک مساوی دستور دیا تھا، ایک برابری کے نام پر ایک دستور دیا تھا، کانسٹیٹیوشن دیا تھا، آج اسی دستور کی دھجیاں اڑائی جائیں۔ کیا ہمارے اکابر کی خوابوں کی تعبیر یہی ہندوستان ہے؟ دوستو معاف کیجئے، آزادی کی صحیح تعبیر یہ نہیں ہے۔ ہاں، ہر سال ہم آزادی مناتے ہیں، لیکن وہ یہ آزادی صرف رسمی آزادی ہے۔ ابھی تک پاؤں میں جکڑی ہوئی ہے زنجیر غلامی کی، ابھی تک پاؤں میں جکڑی ہوئی ہے زنجیر غلامی کی۔ دن آ جاتا ہے آزادی کا، آزادی نہیں آتی۔